اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ شرفہ للذاکرین و شکرہ فوز للشاکرین و اطاعتہ نجات للمطیعین الصلاۃ والسلام و تحیتہ الکرام علی اشرف النبیین والخاتم المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد نادی علی مظہر العجائب تجد ہون لکا فی النوائب کل ہم و غم سائن جلی بے علی بے علی بے علی مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے. دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا یہاں آنا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرما. مالک بانیان مجلس جناب انکل سجاد شاہ صاحب، بھائی نوید عباس جعفری صاحب، ان کے عزیزاء رفقاء اقرباء، جس نے جس طرح بھی ذکر پاک میں حصہ لیا، میرا مالک ان کی یہ نوکری اپنی بارگاہ مقدس میں عبادت میں شمار فرما. جتنے مومن آئے بیٹھے ہیں میرا مالک، اگر کوئی تنگ دست ہے صدقہ امام رضا کے خزانوں کا وسیع رزق عطا فرما. اگر کوئی مومن پریشان حال ہے تمام پریشانیاں دور فرما. اگر کوئی مومن بے گھر ہے تو اسے اپنا گھر عطا فرما. بڑا مشکل دور ہے میرا مالک، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. میرا مالک پاکستان کی معیشت پہ اپنا خصوصی کرم عطا فرما. سب دعاؤں کی ایک دعا، جس بندے کے دل میں جتنی تڑپ ہے اتنی تڑپ سے آمین ضرور کہے. میرا مالک ضرورت زمانہ حجت دوران حضرت ولی العصر کا جلد از جلد ظہور فرما. دعاؤں کی مقبولیت کے لیے صلوات ایک پڑھیے مگر مل کے بآواز بلند پڑھیے. اللہ سب سے پہلے شکر گزار ہوں بانیان مجلس کا، جنہوں نے مجھ حقیر کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ مومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس منبر کی وسادت سے ان آل محمد سے خیرات مانگ سکوں کہ جن آل محمد کی خیرات نہ ہو تو نبیوں کو منصب نبوت نہیں ملتا. یعنی ان آل محمد سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں جو خیرات دیتے ہی اس انداز سے ہیں کہ اگر ان کے دروازے پہ بے داد آ جائے اسے مقداد بنا دیتے ہیں، بے زر آ جائے اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں، اور اگر فارس کا کوئی غلام ان کی چوکھٹ پہ جھک جائے تو اسے اہل بیت کا فرد بنا لیتے ہیں. اپنی نبوت و امامت کا صدقہ بننے والے آدم کے سجدے کے منکر عبادت گزار کو اپنی دربار سے روندہ درگاہ کر کے شیطان بنا دیتے ہیں. اپنی چوکھٹ پہ ادب کے ساتھ جھک جانے والے کو سلمان بنا لیتے ہیں. جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ. مالک آپ کو سلامت رکھیں. میں بالکل بانی مجلس کی حیثیت سے کھڑا ہوں اور بڑا دور کا سفر کر کے میں بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، تو میں بالکل مختصر سے وقت میں لیکن آج ایک مکمل مجلس پڑھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جناب، 4 مصروں سے اپنے حصے کی نوکری کا آغاز کر رہا ہوں کہ 100 لاکھ نمازیں پڑھے اعمال کرے پر. اتنی مشکل بات تو تھی نہیں کہ بندے خاموش ہو گئے. یار آپ میرا امتحان لینے بیٹھے ہیں. میں نے کہا 100 لاکھ نمازیں پڑھے اعمال کرے پر بدعات کی ڈوبی ہوئی نیا میں پھنسے گا. سارے اپنے اپنے گھروں سے آئے ہیں، اپنے اپنے گھروں سے آئے ہیں، کھانا کھا کے آئے ہیں. ممبر پہ کھڑا ہوں، مولا گوائیں صبح سے کچھ نہیں کھایا اور پیاس سے میرا گلا بالکل خشک ہے. اگر آپ بھی میرا امتحان لے رہے ہیں تو پھر آپ کی مرضی، ورنہ میرا آیا ہو گیا پڑا ہو گیا، میں اگلے مصرے پہ سلام بھی کر دوں تو مجھے مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں نے کہا 100 لاکھ نمازیں پڑھے اعمال کرے پر بدعات کی ڈوبی ہوئی نیا میں پھنسے گا. بدعات کی ڈوبی ہوئی نیا میں پھنسے گا. شبیع الحسن کاظمی کے ساتھ نہ بولنا جرم کوئی نہیں، لیکن میں تجھے چوتھے مصرے میں حدیث رسول دکھاؤں، تو حدیث رسول کے ترجمے پہ میں نہ بولے تو پھر تو جان، تیرا مقدر جانے، تیرا نصیب جانے. 100 لاکھ نمازیں پڑھے اعمال کرے پر بدعات کی ڈوبی ہوئی نیا میں پھنسے گا. سرور نے کہا ہے کہ اس عالم میں جو بندہ شبیر کو روئے گا وہ محشر میں ہنسے گا. جی بڑی مہربانی، مل کے سارے. جی بڑی مہربانی. شبیر کو روئے گا وہ محشر میں ہنسے گا.
چلو جی 4 مصرے میں اور پڑھتا ہوں. تمام آل کو عشق خدا میں تولا ہے. آہا آپ کی اس بے ساختہ داد کو میرا سلام ہے. میں نے کہا تمام آل کو عشق خدا میں تولا ہے, یہ راز اس کی بقا کا اسی نے کھولا ہے. آہا کیا کہنے اس راز پہ بولنے والوں کی کیا بات ہے. میں نے کہا تمام آل کو عشق خدا میں تولا ہے, یہ راز اس کی بقا کا اسی نے کھولا ہے. یہ راز اس کی بقا کا اسی نے کھولا ہے. آدم سے لے کے خاتم تک, خاتم سے لے کے آج کے اس دن تک, آج کے اس وقت تک جتنی ہستیاں تیرے ذہن میں ہیں انہیں ایک بار سوچنا ضرور ہے. اگر یہ کام صرف امام حسین نے کیا ہو تو پھر بولنے میں بخل نہیں کرنا. میں نے کہا تمام آل کو عشق خدا میں تولا ہے, یہ راز اس کی بقا کا اسی نے کھولا ہے. اور حسین دین خدا کے لیے خدا کی قسم سینا کی نوک کو منبر بنا کے بولا ہے. عظمت امام حسین, عظمت امام حسین جی, بڑی مہربانی. سینا کی نوک کو منبر بنا کے بولا ہے. ایک 4 سال پرانی منقبت پڑھنے لگا ہوں, ہر بار ہی نہیں پڑھتا ہوں جناب. 4 سال پرانی منقبت کے 2-4 شعر. اس کو مصائب کے بھی 2 جملے پڑھوں گا. اس کو شبیر نے مکروز بنا رکھا ہے. آہا کیا کہنے. مالک انکل جی آپ کی محنت قبول فرمائیں, آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں. آئیے جی بسم اللہ. عالی جناب عزت مآب قبلہ سعد کی صاحب تشریف لے آئے ہیں. ٹھیک ہے جناب. میں چونکہ قبلہ آپ بھی شعری شغف رکھتے ہیں, میرا خیال ہے کہ شاعری ہے اشارے کی زبان. اتنے اچھے خطیب ہیں آپ ماشاءاللہ, لیکن خطیب اور شاعر میں چھوٹا سا فرق ہوتا ہے. خطیب واقعہ پڑھتا ہے, واقعے کا نتیجہ دیتا ہے. شاعر کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی پروفیسر صاحب کہ شاعر واقعہ پڑھے. شاعر اشارہ کرتا ہے اور اس اشارے کا نتیجہ دیتا ہے. قبلہ حضور ایسے ہی ہے. اب اگلے مصرے میں جو بندہ میرے اشارے کو سمجھ کے میرا ہم نوا ہو گیا وہ پوری رات میرے حق میں دعا کرتا رہے گا. اس کو شبیر نے مکروز بنا رکھا ہے. کس کو؟ جس نے دارین کی ہر شے کو سجا رکھا ہے. کیا کہنے. کاظمی صاحب بڑی مہربانی. میں نے کہا اس کو شبیر نے مکروز بنا رکھا ہے, اس کو شبیر نے مکروز بنا رکھا ہے, جس نے دارین کی ہر شے کو سجا رکھا ہے. لو میرے میرپور والوں, میرے گھر والوں, میرے علاقے والوں, اگلے شعر میں یہ قرضہ ادا ہوتا ہوا نظر آنے لگا ہے. با التجا جی جس بندے کو قرضہ اترتا ہوا نظر آئے صرف وہ بندہ بولے دوسرے کو داد کی بھی چھٹی, دعا کی بھی چھٹی. اس کو شبیر نے مکروز بنا رکھا ہے جس نے دارین کی ہر شے کو سجا رکھا ہے. اور وہ تھا مکروز. کعبہ ہے اللہ کا گھر, کربلا ہے حسین کا گھر. کعبہ ہے اللہ کا گھر, کربلا ہے حسین کا گھر. وہ تھا مکروز, تبھی قرض چکانے کے لیے اس نے کعبے سے بھی کربل کو بڑھا رکھا. اوہ عظمت امام حسین. اس نے کعبے سے بھی کربل کو بڑھا رکھا ہے. بے شک نعرہ نہ لگاؤ, میں بڑا مطمئن کھڑا ہوں. اس نے کعبے سے بھی, میں 3 میل سے پڑھ کے آیا ہوں اور میرے وہ داد والا کشکول ہی پورا ہو گیا. میں نے کہا وہ تھا مکروز تبھی قرض چکانے کے لیے اس نے کعبے سے بھی کربل کو بڑھا رکھا ہے. اچھا جی, کوئی کربلا کا زوار بیٹھے میری مجلس میں؟ ایک دفعہ ہاتھ بلند کریں جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈھیر سارے زوار بیٹھے ہیں. میں ممبر پہ جھولی اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرا مالک مجھ سمیت جتنے نہیں گئے سب کو اسی سال کربلا کی زواری نصیب فرما. میں اگلا شعر پڑھوں. جس بندے کے دین سینے میں کربلا کی محبت سانس لے رہی ہے, بھائی وجی جی آپ کے سمیت جس بندے کو کہ سینے میں کربلا کے مناظر محفوظ ہیں وہ بندہ سر اٹھائے. وہ تھا مکروز تبھی قرض چکانے کے لیے اس نے کعبے سے بھی کربل کو بڑھا رکھا ہے. اور مرکد حضرت شبیر پہ جا کر دیکھو. نہیں 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 بھائی غلام باس جی بندے تھوڑے بولے ہیں, میرے اندر کا شاعر پریشان ہو گیا ہے. میں نے کہا مرکد حضرت شبیر پہ جا کر دیکھو, مرکد حضرت شبیر پہ جا کر دیکھو. قبلہ حضور چھٹے امام کی حدیث کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. مرکد حضرت شبیر پہ جا کر دیکھو, وہ ایک زواری میں کہیں حج کا مزہ رکھا.
جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب جی بڑی مہربانی. ایک زواری میں کہیں حج کا مزہ رکھا ہے, ایک زواری میں کہیں حج کا مزہ رکھا ہے, اور حسن یوسف بھی ہے. آہا کتنے باریک بندے بیٹھے ہیں یار. حسن یوسف بھی ہے, حسن یوسف بھی ہے. اچھا جی, جو بندے ذاکر کے اشارے دیکھتے ہیں نا اور ذاکر کا خرج دیکھتے ہیں, اس شعر پہ ان سے معافی. باقی ساری مجلس ان کے لیے. میں نے کہا حسن یوسف بھی ہے اور صورت سرور اس میں. کیا کہنے, مسکرانے کے شکریہ, کیا کہنے. میں نے کہا حسن یوسف بھی ہے اور صورت سرور اس میں. حسن یوسف بھی ہے اور صورت سرور اس میں. ایک اکبر میں دو نبیوں کو چھپا رکھا. اللہ آپ کی کیا بات جی, بڑے مہربان, بہت شکریہ انکل جی. ایک اکبر میں دو نبیوں کو چھپا رکھا ہے, ایک اکبر میں دو نبیوں کو چھپا رکھا ہے. قبلہ حضور 32 شعر ہیں, میں سوچ رہا ہوں کون سا پڑھوں کون سا چھوڑوں. ایک اکبر میں دو نبیوں کو چھپا رکھا ہے, ایک اکبر میں دو نبیوں کو چھپا رکھا ہے. اور کتنا بلند ہے میرے مولا, کتنے اونچے ہیں میرے مولا. ایک اکبر میں دو نبیوں کو چھپا رکھا ہے, اور وہ جو چاہتے تھے جھکا ڈالیں گے شبیر کا سر. نہیں نہیں نہیں, آج تو 28 رجب ہے یار. وہ جو حسین سے یزید نے تقاضا بیعت کیا تھا, بیعت کا مطلب خود کو بیچ دینا, بیعت کا مطلب خود کو جھکا دینا, بیعت کا مطلب سر تسلیم ہم کر دینا, بیعت کا مطلب حکم مان لینا. میں نے کہا وہ جو چاہتے تھے اس نے مانگی کیوں؟ تاکہ حسین کو جھکا دوں, حسین کو نیچا کر دوں. میں نے کہا وہ جو چاہتے تھے جھکا ڈالیں گے شبیر کا سر, خود انہوں نے اسے نیزے پہ اٹھا رکھا. عظمت امام حسین, عظمت امام حسین. خود انہوں نے اسے نیزے پہ اٹھا رکھا ہے, خود انہوں نے اسے نیزے پہ اٹھا رکھا ہے, خود انہوں نے اسے نیزے پہ اٹھا رکھا ہے, خود انہوں نے اسے نیزے پہ اٹھا رکھا ہے, خود انہوں نے اسے نیزے پہ اٹھا رکھا ہے. اور جتنے ماتمی بیٹھے ہیں میرے گھر والوں, وعدہ ہو گیا اگلا شعر میں ماتمی کے لیے پڑھنے لگا ہوں. بلکہ جو بندے سمجھتے ہیں جو حلقے میں کھڑے ہو کے قمیض اتار کے 3 گھنٹے ماتم کرے, صرف وہ ماتمی نہیں. میرا دوست جو زندگی میں ایک بار خلوص نیت کے ساتھ یا حسین کے سینے پہ ہاتھ مارے, وہ حسین کا ماتمی ہوتا ہے. میرا خیال ہے مجھ سمیت بھائی غلام باز سے لے کے قبلہ سے لے کے وہ میرے آخری بھائی تک سارے حسین کے ماتمی بیٹھے ہیں. اب کوئی حسین کا ماتمی خاموش رہ گیا, میرا دل اور قلم دکھی ہو جائے گا. میں نے کہا وہ جو چاہتے تھے جھکا ڈالیں گے شبیر کا سر, خود انہوں نے اسے نیزے پہ اٹھا رکھا ہے, اور تان کر جاؤں گا سینہ میں سر حشر حسن. نا 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 نا, مکتا نہیں پڑھا, شعر نہیں پڑھا. کاظمی صاحب میں ماتمیوں کو آئینہ دکھانے لگا ہوں. جو ماتمی کو اپنا آپ نظر آئے وہ ماتمی میرے ساتھ ضرور بولے. جو یہ چاہتے تھے جھکا ڈالیں گے شبیر کا سر, خود انہوں نے اسے نیزے پہ اٹھا رکھا ہے, اور تان کر جاؤں گا سینہ میں سر حشر حسن. کیوں؟ اوہ داغ ماتم سے جو سینے کو سجا رکھا. داغ ماتم سے جو سینے کو سجا رکھا ہے. اور ماتمی کے لیے بخشش کی ضامن ہے یہ مجلس. اجرکم من اللہ. میں نے کو گزشتہ کو میں 8-10 مجلسوں میں مصائب بالکل نہیں پڑھا. میں آج معذرت کے ساتھ 2 جملے اپنی اور آپ کی تکمیل عبادت کے لیے پڑھنے لگا ہوں. عزادارو, بڑا یقیناً کیونکہ 28 رجب ہے, آخری ذاکر مخصوص مضمون پڑھیں گے. مجھے ایک جہت پڑھنی ہے 28 رجب کی. عزادارو, بندہ کرائے کے مکان میں بھی رہتا ہو نا, 2 سال 5 سال 10 سال حد 20-30 سال, انسان کو پتہ ہوتا ہے اس نے یہ گھر چھوڑنا ہے, ایسے ہی ہے جناب. لیکن پھر بھی جب گھر چھوڑنے کا وقت آتا ہے نا, تو انسان کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ مرد چونکہ انتظامات میں اپنا گھر منتقل کرنے میں مصروف ہوتے ہیں, مرد کا دل اور طرح سے اللہ نے بنایا. مرد اسے اپنے اندر کو, اپنے آپ کو, اپنے جذبات پہ قابو کر لیتا ہے, لیکن مستور بڑی پریشانی میں ہوتی ہے, بڑی مضطرب ہوتی ہے.
گھر کا سامان منتقل ہو رہا ہوتا ہے، گھر کا سامان جا رہا ہوتا ہے، گھر کی مستورات بڑی پریشان ہوتی ہیں، وہ کوشش کرتی ہیں کہ آخری جو بار جو گاڑی سامان لے کے جائے وہ بڑی دیر سے آئے تاکہ ہم گھر کی دیواریں دیکھ لیں، تاکہ ہم گھر کے کمرے دیکھ لیں، تاکہ ہم گھر کا باورچی خانہ دیکھ لیں۔ پھر کہتی ہیں اس باورچی خانے میں اپنے بچوں کے لیے کھانا پکاتی تھی، اس کمرے میں میرا فلاں بیٹا سوتا تھا، اس کمرے میں میرا فلاں بیٹا بیٹھتا تھا، اس کمرے میں میری اولاد کھیلتی تھی۔ عزادارو، عورت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کرائے کا مکان چھوڑنا، جس کے بارے میں پتہ ہے کہ ایک دن چھوڑ جانا ہے۔ اللہ رکھ میرے سر پہ قرآن اور مجھے اتنے سوال کا جواب دے دے، علی کی بیٹیوں نے 28 رجب مدینہ کیسے چھوڑا؟ ہائے حسین، جس کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا اس کا اپنا مقدر، میں تو تیرے رلانے کے لیے کوشش کرنے لگا ہوں۔ عزادارو، آدھی رات کو حسین نے صحن میں آ کے اعلان کیا کہ برقع پہنو، ہمیں نانا کا وطن چھوڑنا ہے۔ ہر بی بی نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے برقعے پہنے، روتی ہوئی عالیہ بی بی کے پاس آئی، رو کے کہتی ہے ہم روتی اس لیے نہیں نانا کا وطن چھوڑنا ہے، ہم روتی اس لیے ہیں ہمارے ساتھ وہ چل رہی ہے جسے چلنا نہیں آتا، اور جو سگے باپ سے شرم کر کے اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ 3 سیدزادیاں آئی ہیں قبر بطول پہ، بس ایک جملہ اور ممبر قبلہ کے حوالے۔ 3 سیدزادیاں قبر بطول پہ سلام کرنے آئی۔ پہلی سیدزادی قبر بطول کے سرحانے گئی، فرمایا اماں، اگلا جملہ ہر بندہ نہیں سمجھے گا، میں خود بہنوں کا بھائی ہوں، میرے لیے بھائی غلام باشی جملہ کہنا بڑا مشکل ہے، جو بہنوں کا بھائی ہے وہ بندہ جملہ ضرور سمجھے گا اور ہائے بھی کرے گا۔ عزادارو، یہ قبر بطول پہ آئی، سرخانے آ کے سلام کیا، فرمایا اماں، جب بہنیں بھائیوں کے شہر سے جاتی ہیں تو جھولیاں بھر کے جاتی ہیں، ہائے، جب بہنیں بھائیوں کے شہر سے جاتی ہیں تو جھولیاں بھر کے جاتی ہیں، اماں گواہ رہنا میں تیرے بیٹوں کے شہر سے جھولی خالی کر کے جا رہی ہوں، اماں میں تیرے بیٹوں کے شہر سے صرف تیری ایک چادر لے کے جا رہی ہوں۔ اجرکم من اللہ، کوشش کر ہائے کرنے کی۔ عزادارو، فرمایا اماں لیکن میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں، میری اپنی نسل بچے نہ بچے، میں تیرا سجاد زندہ مدینے ضرور پہنچاؤں گی۔ عزادارو، یہ بی بی آگے پیچھے ہٹی، ایک اور بی بی آگے بڑھی، قبر بطول پہ سلام کیا، سلام کر کے فرمایا اماں، زینب بڑے مان سے کہہ رہی تھی میں تیرے بابا کے دین کے لیے اپنے بیٹے دوں گی، بی بی میں کیا کروں، میں بیٹے کہاں سے دوں، میں تیری بے اولاد بیٹی ہوں، بی بی میں کیا کروں، آج میری اولاد ہوتی لیکن میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں، بی بی زینب اپنے بیٹے دے گی، میں کربلا میں زینب سے پہلے اپنی چادر دوں گی۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو، یہ دونوں بیویاں پیچھے ہٹی، ایک اور بی بی آگے بڑھی، پہلی دونوں بیویاں سرحانے قبر بطول پہ آئی تھی، یہ پینتی کی طرف قبر بطول پہ آئی، اپنا ماتھا قبر بطول پہ رکھا، رو کے فرمایا بی بی تجھے اماں کہے تو زینب کہے، تجھے اماں کہے تو ام کلثوم کہے، بی بی میں تجھے اماں کیسے کہوں، میں تیری کنیز ام البنین کی بیٹی ہوں۔ رو کے فرمایا بی بی زینب نے بھی وعدہ کیا اپنے بیٹے دے گی کربلا، ام کلثوم نے بھی وعدہ کیا اپنے بیٹے دے گی، اپنی چادر دے گی کربلا، بی بی میں تجھ سے وعدہ کر رہی ہوں میں تیری اس کنیز کی بیٹی ہوں جو کربلا سے پہلے اجڑ جاؤں گی۔ بی بی ابھی یہ لوگ کربلا آئے نہیں کہ لوگ میرے مسلم کی لاش کو پتھر ماریں گے، لوگ میرے بیٹوں کو اللہ